موت کے وقت فرشتے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو فرمانبردار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے، سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں ہی رہو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تکبر کرنے والوں کا بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 28 اور 29۔ ناظرین، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ہماری روح اللہ کے حکم سے فرشتے اگر قبض کرتے ہیں اور مرنے کے بعد ہمیں جب قبرستان میں دفنایا جاتا ہے تو منکر نکیر آ کر حساب کتاب کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو موت کے دردناک مناظر کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ جب فرشتے انسان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو انسان کو کیا کہتے ہیں۔ اکثر افراد کا مرنے کے بعد چہرہ انتہائی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ سائنسدان اسے اینڈروفینس ہارمون کا زیادہ اخراج کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو مرتے وقت زیادہ تکلیف ہو رہی ہو، قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جب انسان مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت فرشتے کو روح قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں، جو 5 فرشتوں کے ساتھ روح قبض کرنے آ جاتے ہیں۔ مرنے سے پہلے انسان کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا فرشتہ انسان کو اس وقت نظر آتا ہے جب انسان کی روح حلق تک نکل چکی ہو۔ انسان کو پہلے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی روح نکل رہی ہے اور وہ بے بسی کی حالت میں ہوتا ہے۔ پہلا فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے انسان، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ تیری زبان کہاں گئی؟ آج تیری زبان کتنی خاموش ہے، تجھے تیرے گھر والوں نے تنہا کر دیا ہے۔ دیکھ آج تیری بے بسی کا عالم ہے اور کوئی مدد معاونت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد انسان کی روح عالم رواح میں چلی جاتی ہے۔ مرنے کے بعد جب انسان کو غسل کروایا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ آ جاتا ہے اور انسانی جسم کو پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے ساتھ خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تو تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تیسرا فرشتہ اس وقت اس انسان کے پاس آتا ہے جب انسان کا جنازہ تیار ہوتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، آج سے تو قبر کی اندھیری تاریکی میں اترنے والا ہے۔ آج تیرے سامنے ایک ایسی قوم آئے گی، ایک ایسی مخلوق آئے گی جو تو نے کبھی دیکھی تک نہ ہوگی۔ آج سے تو اتنے طویل سفر پر روانہ ہو رہا ہے کہ ایسا طویل سفر تو نے کبھی دنیا میں نہیں کیا ہوگا۔ اگر تو نے نیک کام کیے ہوئے ہیں تو خوش نصیب ہے، نہیں تو تیری بدنصیبی کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ دوستو، مٹی کے اوپر تو انسان اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، مگر جب مردہ انسان کا جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے اور انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس عمل کے دوران چوتھا فرشتہ انسان کے پاس آتا ہے اور پھر پکارتا ہے، اے ابن آدم، کل تو اسی مٹی پر تکبر کے ساتھ چل رہا تھا، آج اس کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ کل تو اس کی پیٹھ کے اوپر ہنس رہا تھا، آج تو اس کے نیچے روئے گا۔ کل تو اس مٹی کے اوپر گناہ کے ڈھیر لگاتا تھا، آج تیرے اوپر مٹی کے منو ڈھیر لگ جائیں گے۔ ہائے کیا ہی دل خراش منظر ہوتا ہے جب 5واں فرشتہ اس وقت آتا ہے جب انسان کے اہل و عیال رخصت ہو چکے ہوتے ہیں۔ انسان منو مٹی کے ڈھیر کے نیچے اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس وقت 5واں فرشتہ نمودار ہوتا ہے اور پھر انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے ابن آدم، جو لوگ تجھ کو یہاں دفنا کر چلے گئے وہ اگر تیرے ساتھ بھی ہوتے تو تجھے کچھ فائدہ نہیں ہونا تھا۔ آج یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کی کھڑکی تیرے قبر میں کھلے گی یا جہنم کے تندوروں میں سے ایک تندور کی کھڑکی تیرے قبر میں کھلے گی۔ قرآن پاک میں مرتے وقت 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں مومن، کافر اور معتدل لوگ ہیں۔ انسان کے مرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب رکھ لیتے ہیں۔ جب فرشتے انسان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو اس کے ساتھ اسے یہ خوشخبری بھی سنا دی جاتی ہے کہ آیا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ فرشتے مومن لوگوں کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور مشرک لوگوں کو جہنم میں، اور معتدل لوگوں کی خاموشی سے روح قبض کر لیتے ہیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔